سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہمارے یوٹیوب چینل اخبار الہند پر استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ پیارے ناظرین و سامعین، آج کی ایک اہم خبر لے کر آخرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس خبر کا تعلق ہے دارالعلوم وقف دیوبند سے۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے ایک عظیم سپوت گرامی قدر حضرت الاستاذ ابن فخر المحدثین و صدر المدرسین و شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم وقف دیوبند حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ صاحب کشمیری دامت برکاتہم العالیہ کہ آج وادی کشمیر میں اپنے آبائی وطن میں تکمیل بخاری کے موقع پر محبین وطن کی طرف سے شاندار حضرت والا کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یادگار اسلاف شیخ فخر دیوبند، درویش مرد قلندر، مجاہد ملت، شیخ الحدیث علامہ سید احمد خضر شاہ صاحب کشمیری دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں برکت نصیب عطا فرمائے۔ اسی طرح سے پیارے ناظرین و سامعین، دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ حافظ رجب طیب اردگان صاحب کی جیت پر اور عظیم الشان فتح پر برطانیہ کی جانب سے دارالعلوم دیوبند کے ایک عظیم فرزند کی طرف سے مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے، اور وہ فرزند کوئی اور نہیں ہے بلکہ ماہر فلکیات اور مشہور شرح اثمار الہدایہ کے مصنف مؤلف حضرت مولانا محمد سمیر الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مبارکبادی پیش کی ہے، اور بہت سی قیمتی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اخیر تک دیکھیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج 28 مئی کو حافظ محمد طیب اردغان صاحب دامت برکاتہم ترکی میں صدارت کے لیے جیت گئے ہیں۔ یہ ان کی تیسری مرتبہ جیت ہے اور صدر بن گئے ہیں۔ میں حضرت کو مبارکباد دے رہا ہوں، دل سے مبارکبادی پیش کر رہا ہوں۔ اس مرد مجاہد میں 3 خصوصیات ہے جس کی وجہ سے میں بہت متاثر ہوں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی طرح ان کی زندگی بہت سادہ ہے، یہ سادگی پسند ہے۔ اور لوگ جب صدر بنتے ہیں، بڑے عہدے پر آتے ہیں، تو عجیب نمائش کرتے ہیں، تسنع کرتے ہیں۔ یہ مرد مجاہد بزرگوں کی تربیت یافتہ ہیں، اس لیے ان کی زندگی بہت سادگی ہے، میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں۔ دوسری اس میں خوبی یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں ہمدردی ہے۔ انہوں نے شام کے مہاجرین کی بے حساب مدد کی، بہت مدد کی۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لوگ تھے، وہاں سے مار کھار کے آئے تھے، سب کو انہوں نے جگہ دی اور اپنا بھائی بنا کے رکھا۔ روہنگیا کے مسلمان، برما کے مسلمان جب مہاجر بنے تو ان کے لیے بھی انہوں نے دل کھول کر کے مدد کی ہے، میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ فلسطین کے مسلمان کے لیے دل کھول کر کے یہ مدد کرتے ہیں اور پوری حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس شخص کے دل میں پوری دنیا، ترکی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ ہے اور فیاضانہ جذبہ ہے۔ یہ دوسری صفت ہے جو میں پسند کرتا ہوں اور پوری دنیا کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دینی حمیت ہے۔ ترک میں جیسے پہلے یہ سلطنت تھی، اس کو یہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں، دین کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، دین کے شاعر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جذبہ ہے اور اس کے لیے کئی کام انہوں نے ترک میں کیا، بلکہ ترکستان کو پورا بدل کر کے رکھ دیا۔ یہ تیسری صفت ہے۔ تو پہلی صفت ہے کہ یہ سادہ طبیعت کے ہیں، دوسرے کے مسلمانوں کی ہمدردی ہے، تیسری کی دینی حمیت ہے اور دینی شاعر کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے میں خاص طور پر حضرت حافظ محمد طیب اردغان صاحب دامت برکاتہم کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، برطانیہ کی جانب سے بھی اور یہاں کے سارے مسلمانوں کی جانب سے بھی۔ اور آگے گزارش کرتا ہوں ترکی کے خود رہنے والے مسلمان سے کہ وہ اپنے ملک کے لیے، ترقی کے لیے مسلسل محنت کرتے رہیں اور دوسری قوموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ یہ بھی غیر مسلم کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرنا، ان کے ساتھ بھی اسلام میں جو سلوک آیا ہے اچھا سلوک کریں۔
پورے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھیں، دوسری قوموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے ملک کے لیے ترقی کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ میں سارے ترکی مسلمانوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ان کو جتایا ہے اور اس مرد مجاہد کو آگے بڑھایا ہے۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچی اسٹینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔